پاکستان میں فیشن انڈسٹری کو آج کے دن تک صنعت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا، اور یہ ایک ایسی صنعت ہے جس سے ملک کی تمام صنعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی یہ انڈسٹری ترقی کر رہی ہے تو آپ اپنی دیگر انڈسٹریز کو اس انڈسٹری کے ذریعے دنیا بھر میں متعارف کرا سکتے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پاکستان کی ایسی ماڈل موجود ہیں جو نہ صرف انڈسٹری کے تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھتی ہیں بلکہ اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کرنے والی کامیابی کی مثال بھی ہیں۔ فرزین عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ نے ماڈلنگ کب اور کہاں سے شروع کی؟ وعلیکم السلام۔ عارف ہے، اور جیسے کہ کنزا نے ہم سے پوچھا کہ میں نے کب اور کیسے ماڈلنگ سٹارٹ کی، تو بیسیکلی میں نے ماڈلنگ کا آغاز آج سے 4 سال پہلے کیا جب آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی۔ تو I never felt کہ I can be model or something like that، لیکن انڈیویجولی ایک ٹویسٹ آیا and I started my modeling۔ اوکے، تو انڈیویجولی ایسے ایک ٹویسٹ آیا، کہاں سے آیا آپ کو یہ شوق؟ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پہلے شوق نہیں تھا، کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ماڈلنگ سٹارٹ کروں۔ آج سے 4 سال پہلے آپ یونیورسٹی میں تھی، تو وہاں سے آپ کو کسی کو دیکھ کر یہ شوق آیا یا گھر کی ضرورت تھی، کیا تھا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، کسی کو دیکھ کے تو آئی نیور فیل دیٹ کہ مجھے انسپائریشن ہو اینڈ میں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا، لیکن پرسنلی آئی آلویز یوز ٹو فیل لائک کہ میرا جو ہے انٹرسٹ ہے وہ میڈیا انڈسٹریز میں زیادہ ہے۔ ایون دو آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا، تو تب مجھے اس بات کے بارے میں ریئلائز ہوا کہ نہیں، میرا جو انٹرسٹ ہے وہ اس انڈسٹری سے ہے، لیکن تب بھی میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پائی۔ پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی ڈریسنگ سینس کو نوٹ کیا، the way I walk or I talk, the body language، پھر اس کے بعد I get to realize about this thing کہ نہیں، I can be model۔ Okay, you realized۔ تو آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ آپ ماڈل بن سکتی ہو، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے، یا خود ہی اپنے آپ سے ہی آپ نے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ریئلائز کیا کہ the way you talk اور walk، تو آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کو پتا چلا، تو کسی نے آپ کو کہا یا خود بخود یہ چیز آپ کے اندر آئی؟ To be very honest، when I was in class 12، تو the way I walk، تو میرے سر کہتے تھے کہ ماڈل، رائٹ؟ تو تب اتنا کلک نہیں تھا ہوتا، بٹ ود پیسج آف ٹائم ڈیو ٹو مائی فیشن سینس اور میرا کانفیڈینس کیمرے کو دیکھ کے جو لیک نہیں ہوتا تھا، تو پھر آئی گیٹ ٹو ریئلائز نہیں، آئی کین بی پارٹ آف دس انڈسٹری۔ یو کین بی پارٹ آف دس انڈسٹری اینڈ یو آر ڈوئنگ یور ورک ویری ویل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ماڈلنگ جو، جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ماڈلنگ جو فیلڈ ہے اس کو بہت زیادہ بولڈ سمجھا جاتا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، تو بتائیے گا کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جب آپ نے قدم رکھا ماڈلنگ کی فیلڈ میں؟ فیلڈ چاہے کوئی بھی ہو، ایوری تھنگ ریکوائرز ٹائم اینڈ اسٹرگل، تو لیکن سب سے زیادہ ہمارے لیے ہائی لائٹ یہ چیز ہے کہ جو ماڈلنگ انڈسٹری ہے اس کو زیادہ کیوں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ہم لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں ٹیبو کی طرح اس چیز کو سمجھا جاتا ہے ماڈلنگ کے نام کو آج کل؟ تو وہ اس وجہ سے بیکاز لیک آف ایجوکیشن، پیپل آر ناٹ اویئر آف what is modeling industry اور media industry actually is. That's why due to the lack education ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں مصائب فیس کرنے پڑتے ہیں، یہ جو ایک پراپر پلیٹ فارم ہمیں دیا جانا چاہیے وہ بھی نہیں مل سکتا، just because of lack of awareness you can say that۔ اچھا، تو لیک آف اویئرنیس تو ہو گیا، جو چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا، یا آپ نے بہت سارے ابھی بھی اسٹل کر رہی ہوں گی، ابھی آپ فیلڈ میں کافی ماشاءاللہ سے آگے آ چکی ہیں، کافی گرو کر چکی ہیں، آپ کا نام ہے فیلڈ میں، تو بتائیے گا آپ اسٹل کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کا نام جتنا بڑا ہوتا ہے نا، مشکلات اتنی بڑی ہوتی ہیں، تو آپ ان مشکلات سے ٹیکل کیسے کرتے ہیں؟ گرد و نما کے ماحول سے کس طرح سے نمٹتی ہیں؟ سب سے زیادہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لائک ایز یو کین سے that 5 fingers are not equal، لیکن سب سے زیادہ پرابلمٹک لوگ وہ ہے جنہوں نے انڈسٹری کو گندا کیا ہوا ہے، لائک دے ڈونٹ ریلائی آن ٹیلنٹ، یو کین سے دے جسٹ ریلائی آن دا لنکس، رائٹ؟ میں نے کبھی بھی اس انڈسٹری میں لنکس کو نہیں یوز کیا، آئی جسٹ یو کین سے آئی جسٹ ورک آن بہاف آف مائی ٹیلنٹ۔ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں I can say that ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، I can if I'm not good in acting for example، میں اس چیز پہ کبھی بھی اپنے لنکس کو نہیں یوز کروں گی because I'm not good in it۔
But if I am the face of this industry, I am good in modeling, I am good in shoots, singing, hosting, something like that. तो फिर मैं कह सकती हूँ नहीं भाई, I have these guts to face camera and all the stuff. लेकिन लोग अपनी लिंक्स का, अपनी पोजीशन का बहुत फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रगलिंग मॉडल्स हैं, लोग हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है. सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड इम्पोर्टेंट. ठीक है. अच्छा, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बात की कि आप लिंक्स नहीं यूज़ करती. वैसे लिंक्स एक तरफ से इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि आपने जैसे जैसे ग्रो करना होता है आपके लिंक्स बनते हैं और लिंक्स के जरिए ही हम आगे जाते हैं. ज़रूरी नहीं कि लिंक्स हम नेगेटिव वे में ही यूज़ करें, उनको पॉजिटिवली भी लेकर चलते हैं. अभी आपका कोई लिंक होगा तो वही आपको अप्रोच करेंगे ना कि जी मैम हम आपको जानते हैं, हमने आपका काम देखा हुआ है, आप हमारे इस काम में मॉडलिंग करना चाहेंगी, जो भी है. तो लिंक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं. तो इस तरह से हमारी ऑडियंस को समझ लगी गई होगी कि आप कौन से वाले लिंक्स की बात करें. अच्छा, मुझे बताइएगा, मैंने पूछना ये चाह रही थी कि जब कोई आपको उस माशरे में बहुत ज़्यादा हकारत की निगाह से देखा जाता है ना, आप घर वाले, पहले तो घर वालों से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होती है और फिर मुश्किल भी होता है. भाई बाप जो होते हैं, माँ बाप, माएँ चलो इजाज़त दे देती हैं, बहनें सपोर्ट कर देती हैं, लेकिन बाप और भाई को मनाना बहुत मुश्किल काम होता है. तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा. फैमिली के बारे में भी बताइएगा और बाहर इंडस्ट्री के हवाले से भी बताइएगा कि कुछ ऐसा हुआ हो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और आप उस चीज़ों से कैसे निकल आती हैं बाहर. मॉडलिंग बेसिकली एक इंडस्ट्री है जिसमें हर बंदा आपके साथ इंटरलिंक तो रहना चाहता है, ऑन कोई नहीं करता जी. तो ये एक बहुत नेगेटिव बात है. वर्ल्ड वाइडली अगर आप इस इशू को देखें तो मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग तरक्की कर चुके हैं जी. एंड लुक अस, हम लोग उसका 1% भी नहीं अर्न कर रहे. हम लोगों ने ना तरक्की की है. हमारी लाइक फिल्म्स देख लें आप, वो जो एक इंस्पायरेशन होनी चाहिए या एक वो जो चीज या डिग्निटी होनी चाहिए कंटेंट में, फॉर एग्जांपल एक साल में एक हमारे ब्लॉकबस्टर फिल्म दे देते, दैट्स इट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मीडिया इंडस्ट्री ओवर हियर कि हम लोग इस चीज को ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जिनमें बहुत सारा टैलेंट है, डिफरेंट चीजों का हो सकता है, मॉडलिंग का हो सकता है, इंडस्ट्री का, एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का इवन, लेकिन वो आ नहीं सकती जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती. अब व्हाई द फैमिली डजंट सपोर्ट जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे. लोगों का एक पर्सपेक्टिव बन गया, एक बंदा मॉडल है तो वो बुरा है, और उसके अलावा ये एक अच्छी फील्ड नहीं है, लड़कियों को बहुत सारे टैबूज का सामना करना पड़ता है, वाहियात ड्रेसिंग, ये वो लोगों का माइंडसेट बन गया. लेकिन हमने उनकी थिंकिंग को चेंज करना है. एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? बाय गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन एंड अवेयरनेस. जब तक वो ही नहीं है लोगों में, हाउ कैन दे गेट टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री. ठीक है. फरजीन, मुझे ये बताइएगा, फैमिली में किसी ने रोका आपको ये काम करने से? I never ever step in the thing जिसमें मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करे. Okay. I'm over here just because of my family. माशाल्लाह. And just because of their support. And सबसे पहली बात तो ये, they support me in every perspective of life. Okay. चाहे मेरे फादर हैं, बहन है, भाई है, मदर है, everyone is so supportive, alhamdulillah. So I never felt these type of things from my family. Your family should be very supportive. Exactly. Otherwise आप कुछ भी नहीं कर सकते. बिल्कुल जी जी. फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ किया भी नहीं जा सकता. काफ़ी वैसे मैंने काफ़ी ऐसी कहानियां सुनी हैं मॉडल्स की, और हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो फैमिली के अगेंस्ट जाके ये स्टेप ले लेते हैं और आज वो कहाँ पर पहुंचे और फिर बाद में फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेती है. जब हम तरक्की कर लेते हैं, जब हमारे पास सक्सेस आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रिश्ते टूटे होते हैं या नाराज़ होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं. उनको पता चल जाता है कि नहीं भाई, जो हमें लग रहा था कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये काम ऐसा है, और लेकिन हमारी बेटी ने तो बहुत अच्छा काम कर दिखाया, उसने अच्छा नाम कमा लिया, इतने लोग उससे प्यार करते हैं, इससे इतने लोग उसके साथ जुड़ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पहले जैसी हो जाती है, नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह एक बैंक में काम करने वाली लड़की या किसी और इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़की को जिस तरह कदर की निगाह से देखा जाता है, तो कभी आपको महसूस हुआ कि आपको भी उस तरह एक बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता खातून की तरह देखा गया हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस दूंगी अपनी जनरल पब्लिक को इधर, क्योंकि मैं उनको गुमराह नहीं करना चाहती. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी किसी सेट पे गई हूँ, जब भी मैंने शूट किया है, चाहे वहाँ पे क्रू लड़कों का हो, लड़कियों का हो, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट से
اور بہت اچھے طریقے سے ڈیل بھی کیا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ کام بھی کیا ہے, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ. تو مجھے تو اپنی لائک 4 to 5 years مجھے ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں, مجھے ایسا کبھی بھی نہیں لگا. ہاں کچھ ایکسپیرینسز میرے برے بھی رہے ہیں, اٹس ناٹ لائک کہ ہر چیز اچھی ہوتی ہے, ہر جگہ ایک جیسی چیز نہیں تھی, لیکن مجھے کبھی کسی نے لائک اس طرح ڈاؤن نہیں فیل کروایا, تو آئی ڈونٹ فیل دیٹ. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ کافی برے ایکسپیرینسز بھی رہے ہیں, تو آپ ان میں سے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے کہ پاکستانی جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اس طرح سے ڈر بھی جاتے ہیں نا لوگ, ماڈلنگ میں قدم رکھنے سے پہلے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہو جائے گا, تو وہ ایکسپیرینسز آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ اور پھر بتائیں کہ اس ایکسپیرینس سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ کو اس ایکسپیرینس نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیونکہ آپ نے جب بھی گرو کرنا ہوتا ہے تو کوئی مشکل سامنے آئے گی, ہرڈلز کے بغیر کوئی بھی اسموتھلی راستہ کوئی بھی نہیں ہے, تو ہرڈلز آنی ہی آنی ہے. تو یہ بتائیے گا آپ نے کس طرح سے ٹیکل کیا, اس ایکسپیرینس کو شیئر کیجیے گا. Well, there are so many fake people in this industry جو آپ کو اپروچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپروچ کرنے کے بعد وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شوٹ پہ آ جائیں, حالانکہ وہ کسی برانڈ کے آنر نہیں ہوتے, they are not interlinked to some valid brand, but they just want to be connected to you. In this case, they scam you, they call you on the shoot, and they are not even professional. So I must say to all the people کہ آپ جب آپ کوئی کام کرتے ہو, you should verify کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہو, کیا جو آپ کام کرنے جا رہے ہو are beyond your boundaries. You have to set your boundaries while you're working. If you are not into bold shoots, you have to set that. You have to make it clear کہ bhai میں نہیں کر سکتا. Like look at me, I'm a western and eastern model, but I don't do bold shoots, right? Because ہمارا کلچر بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں اس چیز کو پروموٹ بھی نہیں کرتی. So I make things clear very first. سو آپ کو چیزوں کو فرسٹ کلیئر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ ویریفائی بھی کرنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ لوگ ویلڈ ہیں, وہ انڈسٹری بالکل اچھی سطح پہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو دس از ویری امپورٹینٹ. دوسری چیز ہے, میں نے جو پرابلمس فیس کی ہیں جنرلی وہ یہ ہے کہ آپ کو جو وہ بجٹ بتاتے ہیں کہ سم ٹائمز ناٹ ان ایوری کیس, کہ فار ایگزامپل دے آر پیئنگ یو 50,000 suppose for the shoot, right? And when you are done with your shoot, you are done with everything, وہ آپ سے کام زیادہ لے لیتے ہیں but بعد میں وہ pay نہیں کرتے. ٹھیک ہے. So I aware my general public or persons who are the part of this industry کہ پہلے آپ کو 50% ان سے پیمنٹ لے لینی چاہیے and 50% rest, you know, because you are giving your effort. 50% پہلے لے لیں, بعد میں 50% لے لیں. Exactly. تاکہ آپ کی آدھی محنت تو آپ کو ملے. Exactly. جی اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ پروفیشنل اور وہ آپ کو کال کرتے ہیں جسٹ ٹو بی کنیکٹڈ ود یو, تو آپ کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو کال کیا, آپ کو شوٹ پر بلا لیا اور پھر بعد میں اس طریقے کا کام نہیں ہوا, وہ پروفیشنل نہیں تھے, یا آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہوا ہو, آپ کو پیسے نہ ملے ہو؟ Well, پچھلے منتھ کی بات ہے, I was scrolling my Instagram and what I saw was کہ ایک مجھے میسج آتا ہے, تو وہ ایک لیڈی کا تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے, I actually don't know her name now, but اس کا جو تھا وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ تھا, ویریفائڈ اکاؤنٹ with 12K followers on Instagram. اب اس نے لکھا ہوا تھا اپنی پروفائل میں کہ بھائی I work with Jio, right? Now what she said me کہ I want to work with you on a project. تو آپ ایک کام کریں, ہمارے ساتھ بات کریں, اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کریں, ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز وہاں بھیج دیتے ہیں. آف کورس ہمارا جو واٹس ایپ ایک پرسنل ہوتا ہے, ایک پبلک کے لیے ہوتا ہے, جہاں ہم اپنے بزنس کے سارے میٹرز ڈسکس وغیرہ کرتے ہیں. سو آئی گیو مائی واٹس ایپ نمبر ٹو ہر, آئی کالڈ ہر. پھر مجھے ایک اینکر کا فون آتا ہے, جو کہ اینکر کا جو اس کے مطابق اینکر تھا, رائٹ, کہ بھائی یہ ہمارا شو ہوسٹ کرے گا, آپ نے ان سے بات کرنی ہے. جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو ہی واز لائک کہ آپ کا اکاؤنٹ تو ویریفائڈ ہی نہیں ہے. سو آئی سیڈ کہ اوکے نو پرابلم, اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروا لیتی ہوں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو جو ہے سیکشنز کے متعلق جو ہے اپنا ویریفائی کرنا ہے, آپ ہماری اپنا پاسورڈ دے دیجئے, ہم اپنی ٹیم سے جو ہے نا وہ ویریفائی کروا لیں گے. ٹھیک ہے. آئی واز لائک ایم I serious or are you serious? Like why would I give you my password? It's not like authentic thing to give your password to someone else, right? تو میں نے تو جب اس کو اپنی 2-3 دوستوں سے ویریفائی کیا, پتہ چلا کہ بھائی بہت بڑے اسکیمرز ہیں,
جنہوں نے بہت بڑا اسکیم کیا وہ لڑکیوں کا پاسورڈ رکھتے ہیں, چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پرسنل ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ورکس. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ٹھیک ہے, اوپن یور آئیز. تھینک گاڈ آپ نے اپنا پاسورڈ شیئر نہیں کیا ان کے ساتھ, اور آپ کو ماشاءاللہ سے انڈسٹری میں اتنا عرصہ ہو گیا. لیکن جب نئی لڑکیاں آتی ہیں ان کو نہیں پتا چلتا, وہ کہتی ہیں کہ جی واقعی گرین ٹک کے لیے, بلو ٹک کے لیے یا اکاؤنٹ ویریفائی کروانے کے لیے پاسورڈ شیئر کرنا پڑتا ہے ان کی ٹیمز کے ساتھ. تو آپ نے پھر بھی پاسورڈ شیئر نہیں کیا اور ماشاءاللہ سے آپ بچ گئی. تو مجھے یہ بتائیے گا انسٹاگرام پر آپ کے کتنے فالوورز ہیں؟ انسٹاگرام پہ میرے 95 کے فالوورز ہیں ماشاءاللہ. اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹک ٹاکر. جسٹ اٹس پلیٹ فارم لائک میں نے ماڈلنگ سے اسٹارٹ کیا, انفلوئنسر, اینڈ آئی ایم اے ہوسٹ ایز ویل. سو دس از ہاؤ آئی انگیج. Hosting, I have done hosting in so many programs, like so many events, even though you can say La Nature, events, food and beverages, and so many others, HPL and different type of events and all the stuff like that. Yeah. ٹھیک ہے, تو ٹک ٹاک نہیں بناتی ہیں آپ؟ Not, مجھے وہ اتنا شوق نہیں ہے ٹک ٹاک کا. I cannot disgrace anyone کہ وہ یہ ایسا ہے ویسا ہے, but I support each and every media field. بالکل, بہت اچھی بات. لیکن بس میرا شوق نہیں ہے تو میں اتنا انٹرسٹ کے ساتھ کبھی کانٹینٹ نہیں بنایا لائک ٹک ٹاک پہ. لیکن آج کل کی ماڈلز, آج کل تو ایکٹرز بھی ہر کوئی آ رہا ہے ٹک ٹاک پر, کیونکہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ کو آڈینس بہت جلدی آپ کیچ کر لیتے ہیں. ایک کیچی پلیٹ فارم ہے, بہت جلدی آڈینس گریب کرتے ہیں. پھر ٹک ٹاک کی آڈینس کو آپ اپنے کسی بھی پلیٹ فارم پر لے کر جا سکتے ہیں, اپنا وہ والا اکاؤنٹ وہاں پر شیئر کر. خیر آپ کو شوق نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے, اچھی بات ہے, جو شوق ہو وہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ فوکسڈ رہتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے, تو اگر ایک ہی کام کریں, اسی پر اپنے پاؤں مضبوط کریں, اور ماشاءاللہ سے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی بدولت ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے, بیوٹی پروڈکٹس چل رہی ہیں, کبھی حکومتی سطح پر ان باتوں کا اوراق ہوتے دیکھا آپ نے کہ حکومتی سطح پر اس طرح عزت ملی ہو؟ کبھی بھی نہیں. Honestly, this is harsh, but کبھی بھی نہیں. Because ہم ایز اے بلاگرز اور انفلوئنسرز جس طرح کانٹینٹ کو اور اپنی آڈینس کو انگیج کرتے ہیں, اور ایک پروڈکٹ کو ہم لوگ اس طرح بوسٹ اپ کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں یا جو فیسلٹیز ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی. جو رسپیکٹ یا جو آپ سمجھ رہے سینیریو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. جی, یہ ہماری ناکامی نہیں ہے, یہ جو پرابلم فیس ہے, یہ جو کیوں ہماری میڈیا انڈسٹری اتنی پیچھے رہ گئی, 1% کیوں ہم لوگ ارن کر رہے ہیں, جبکہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہم لوگ لک ایٹ اس, what are we, just because of lack of interest. کہ میڈیا انڈسٹری کو بالکل زیادہ زیرو پرسپیکٹو سے سوچنا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ لیک آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا اس انڈسٹری کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک انڈسٹری ہے گلیمر. تو لڑکے لڑکیاں ینگ جو ہے نوجوان نسل وہ اس کی طرف بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ رک جاتے ہیں کیونکہ اس انڈسٹری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. چاہے ہم ڈرامہ انڈسٹری کی بات کر لیں, ماڈلنگ کی بات کر لیں. جی, وہی بات آ گئی کہ وہ صرف انٹر لنک رہنا چاہتے ہیں. بالکل, they don't want to adopt it, they don't want to own it, right? تو جب تک آپ کسی چیز کو آن نہیں کرتے ہو, how can you say that کہ آپ اس انڈسٹری کے پارٹ ہو. اب بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری لڑکیاں بہت پیاری ہیں, یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ نہیں آ سکتی انڈسٹری. ان کو پتا ہے کہ I can be good model, good actor, something, but وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, why? Just because they don't want to own it. اچھا مجھے فرزین یہ بتائیے گا کہ جو نئی نسل ہے اگر کوئی ماڈلنگ میں پاؤں رکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ رکھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے, وہ ڈرتی ہیں, لڑکیاں خاص طور پر وہ ڈرتی ہیں کہ ہم جائیں گے انڈسٹری میں, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہم سے ڈیمانڈز ہوں گی کہ آپ یہ کریں, آپ کی ڈریسنگ ایسے ہونی چاہیے. تو آپ نے بھی یہ چیزیں فیس کی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی باؤنڈریز کو خود سیٹ کیا ہے, اور جس طرح I'm a symbolic representation to my population, right? ایک ماڈل ایک سیمپل کی طرح ہوتا ہے. جی, سیمپل فار دا پاپولیشن, رائٹ؟ اگر سیمپل ہی اچھا نہ ہو تو ہاؤ کین یو ریپرزینٹ یور پاپولیشن؟ سو میں یہ بات مانتی ہوں کہ آپ جو چیز میں کمفرٹیبل ہو آپ وہ کرو. اگر کسی کو آپ کے ساتھ ورک کرنا ہے تو ٹھیک ہے, if they don't want to work in that boundary then it's fine, they can find someone else. ہاں, بٹ
जब अभी तो आप माशाल्लाह से कामयाब हो गई हैं मॉडल, लेकिन जब स्टार्ट आपने किया था तब भी आपको इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ी होंगी कि उन्होंने कहा होगा नहीं ये तो प्रोजेक्ट की डिमांड है कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ये तो प्रोजेक्ट की डिमांड है कि आपने इतना बोल्ड दिखना है, आपने ऐसे काम करना है, ऐसे पिक्चर लेनी है। तो तब आपका स्टार्ट था, आपके पास ज़्यादा काम नहीं था, तो आप ये चाह रहे थे कि मुझे काम मिले। तो जब हमें काम मिल नहीं रहा होता, हमारा स्टार्ट होता है और वहाँ पर जब हमारे सामने ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये करना है, यही शर्त है, इसी शर्त पे काम करना है वरना हम काम नहीं करवाएंगे, तो वो मुश्किल अल्लाह अल्लाह करके एक आध प्रोजेक्ट हमें मिलता है और वो भी हमसे छीन लिया जाता है इस वजह से कि हमारी बाउंड्रीज हैं। तो फिर उन चीज़ों से कैसे आपने किया और कैसे फिर आपने मेहनत की और किस तरह से स्ट्रगल, आप अपनी स्ट्रगल शेयर करें। That's a universal fact कि people or human being got attracted towards negative things very much. That's a universal fact. But मेरे लिहाज से अगर बात मैं करूँ तो मैं मानती हूँ कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जो चीज़ जितनी कम बोल्ड होती है वो चीज़ उतनी ज़्यादा वर्थी होती है। जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो, जिसकी स्क्रिप्ट में आपको समझ आ रहा है, उसमें ज़्यादा आपको बोल्डनेस नजर भी नहीं आएगी। ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट अ लेसन। जी, तो आप बताइएगा जब आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको पता चलता है कि ये वाला शूट है, ये वाला मैंने करना है, ये नहीं करना, मैं स्टार्ट किया, आपके स्टार्टअप की बात करी हूँ, जब आपने स्टार्ट किया तो जब आपके पास ज़्यादा काम नहीं था और आपको एक प्रोजेक्ट आता है, जी अब इस प्रोजेक्ट में आपने ऐसी ड्रेसिंग करनी है, बोल्ड सीन है, आपने करना ही है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट किसी और मॉडल को मिल जाएगा, तब आप क्या सोचती? लेट इट गो, लेट इट गो। या जिस प्रोजेक्ट के लिए आप उस प्रोजेक्ट से कितना अर्न कर लोगे, चलो सपोज 1 लाख 2 लाख, आप अपनी रिस्पेक्ट को उस 1 लाख 2 लाख पे लाइक सेक्रीफाइस करोगे? आर यू इन सीरियस? नो। आपको अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। सो नो, फ्रॉम माय साइड नो। बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन आजकल का जो दौर है, लड़कियों काफी मॉडलिंग का नाम इस वजह से भी खराब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं और मॉडलिंग बहुत ही एक वास्ट फील्ड है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम एक्ट्रेसेस को भी देखें तो काफ़ी हमारी मशहूर एक्ट्रेसेस हैं, बहुत ही मशहूर नाम है, जो अभी तक इतने पॉपुलर हो के भी वो अपने स्किन रिवील नहीं करती, अपनी बॉडी रिवील नहीं करती और उनको काम मिलता है और वो बहुत ही मशहूर है। तो इसी वजह से मतलब, लेकिन स्टार्ट में लोग ऐसे करते हैं जल्दी में कि हमें बस नवाला गरम गरम हम डाल लें किसी तरीके से अपने अंदर, हमें ये मिल जाए। तो जैसे वो कहते हैं ना कि जल्दी से हर काम को टाइम लगता है, हर काम में अपना नाम बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शॉर्टकट्स के लिए शॉर्टकट्स लेती हैं। बिल्कुल सही बात की आपने, शॉर्टकट्स लेती हैं और लिंक्स बनाती हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि लिंक्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी मॉडलिंग जो फील्ड है काफ़ी बदनाम है। तो आप ऐसे अपने जो कॉलीग्स हैं उनको आप जानती होंगी, आप मुझसे बेहतर जानती होंगी क्योंकि आप उनके साथ रहकर उनके साथ काम करती हैं। तो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन आप माशाल्लाह से उस तालाब में रहते हुए, पूरे ऐसे गंदे तालाब में कह लेंगे, उस तालाब में रहते हुए आप माशाल्लाह से सेफ हैं और आप अपना काम नीट एंड क्लीन रखती हैं। तो कैसे मैनेज करती हैं? अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमारे पेरेंट्स हमको इंस्टीट्यूशंस भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह सब भेजते हैं अपनी रजामंदी के साथ कि भाई बच्चा कुछ सीखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि क्या आपको पता है इस चीज़ का ऑब्वियसली कि इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल क्या हो रहा है, हर चीज़, हर बुरी चीज़, हर अच्छी चीज़ भी अडॉप्ट की जा रही है, हर बुरी चीज़ भी अडॉप्ट की जा रही है। तो दिस इज ऑन यू कि आप चीजों को अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जी। अगर आपकी बेसिस स्ट्रांग है तो आप कभी भी गलत चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। जी। अगर आप बैठे हुए हैं पार्टी ग्रुप में, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स में, इफ समबडी इज स्मोकिंग, समबडी इज ड्रिंकिंग, इफ यू आर नॉट अप टू दैट तो आप नहीं करोगे। या आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू want to manage things. Nobody can force you for anything. This is what I accept. Yeah. फरजीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है? काफ़ी मॉडल्स ऐसी हैं जो मॉडलिंग के बाद, अपना नाम बनाने के बाद ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाती हैं या फिर लॉलीवुड की तरफ चली जाती हैं, फिल्मों में आने का शौक होता है, या फिर वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं और से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? I heard that कि आपको ख्वाब वो देखने चाहिए जब वो पूरा हो तो आपको अच्छे लगे। आपको हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, आपको बहुत ऊंचा सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊंचा सोचेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे। जी।
اگر آپ اپنے سیکٹر سے, اپنی سوچ کے سیکٹر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو ہاؤ وڈ یو پروسیڈ, ہاؤ وڈ یو ورک فار دیٹ؟ نو, آپ کو ہوگا کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, میں اگر 10,000 کما رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے, دیٹس فائن. نہیں, اگر آپ سوچیں گے کہ نہیں یار یہ 10,000 کم ہے, ہمیں اس سے زیادہ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں, تو آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. تو میرے پلانس انشاءاللہ بڑے ہیں, لیکن پلانس تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک رضا الہی نہ ہو. سو میں یہی بات کروں گی کہ اپنی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, آپ کی اچھی نیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے کام کو لے کر آپ کو سب کچھ کرنا چاہیے, آپ کو کسی بھی ایک چیز پہ ریلائبل نہیں رہنا چاہیے. جیسے میں ماڈل ہوں فار ایگزامپل, یہ نہیں کہ میں صرف ماڈلنگ سے ہی کما سکتی ہوں. دیر آر سو مینی ادر تھنگس. میری اپنی ڈگری ہے, میرا ٹیلنٹ ہے ہوسٹنگ کا, انفلوئنسنگ کا, لائک بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے میں کیری کر سکتی ہوں. اگر ماڈل نہیں تو پھر ہوسٹ نہیں تو میں اپنی ڈگری یوز کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اپنا بیک اپ ہونا چاہیے برے وقت کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فرزین عارف ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے اپنی اسٹرگل ہمارے ساتھ شیئر کی, اپنی لائف کے جو بھی تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ ماڈلنگ فیلڈ جو ہے وہ اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی اس کو سمجھا جاتا ہے. تو بہت شکریہ فرزین آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ وقت ہوا چلتا ہے پروگرام کے اختتام کا. ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.